سکھ مذہب کا شمار دنیا کے بڑے مذاہب میں ہوتا ہے۔ اس مذہب کے ماننے والوں کی کل تعداد تقریباً 30 ملین سے زائد ہے۔ سکھ مذہب خدا کی وحدانیت کا قائل ہے۔ بابا گرو نانک صاحب کا عہد 550 سال قدیم ہے۔ گرو نانک جی 15 اپریل 1459 کو پنجاب کے شہر لاہور سے تقریباً 50 میل جنوب مغرب میں واقع گاؤں رائے بھوئی کی تلونڈی میں پیدا ہوئے تھے۔ بابا گرو نانک ایک روایتی ہندو گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے بچپن کے دوستوں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے۔ سکھ مذہب کے ماننے والوں کے مطابق گرو نانک صاحب نے پنجاب کے لوگوں کو ست شری اکال یعنی خدائے واحدی سچ ہے کا نعرہ دے کر ہندوستان کے دیگر حصوں تک توحید کا پیغام پہنچایا۔ بعض روایت کے مطابق بابا گرو نانک صاحب نے فارسی اور اسلامیات کی تعلیم ایک بزرگ سید حسین سے حاصل کی اور ساتھ ہی سنسکرت اور ہندو مت کی مقدس کتابوں کا بھی مطالعہ کیا۔ متعدد مسلمان درویشوں اور فقیروں کی صحبت سے قصب فیض کیا۔ ان بزرگوں میں حضرت بو علی قلندر پانی پتی، حضرت شیخ اسماعیل بخاری، حضرت پیر جلال، حضرت میاں مٹھا، حضرت شاہ شرف الدین، حضرت پیر عبد الرحمن، حضرت جلال الدین بخاری، حضرت مخدوم جہانیان اور پاک پٹن کے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر شامل ہیں۔ سکھوں کی مذہبی کتاب کو گرو گرنتھ صاحب کہا جاتا ہے۔ سکھ مت کی 5ویں گرو گرو ارجن دیو، جنہوں نے سکھوں کی سب سے مقدس کتاب گرنتھ صاحب مرتب کی۔ یہ کتاب اس سے پہلے سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی۔ سکھ مذہب کے پیروکار 5 علامتوں کو اختیار کرنا اپنے اوپر لازمی سمجھتے ہیں، جنہیں وہ ککار کہتے ہیں۔ لمبے بال رکھنا، کنگھا کرنا، کڑا پہننا، کرپان تلوار ساتھ رکھنا، پگڑی اور کچھا باندھنا شامل ہے۔ سکھوں کے گرو ارجن دیو جی نے ہی امرتسر میں واقع ایک تالاب پر سکھوں کے سب سے بڑے گردوارے گولڈن ٹیمپل کی تعمیر کا ارادہ کیا تھا اور سنگ بنیاد کے لیے لاہور آ کر صوفی بزرگ حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی تھی۔ حضرت میاں میر صاحب نے 13 جنوری 1588 کو امرتسر میں سکھوں کی مشہور مقدس ترین گولڈن ٹیمپل کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ الغرض قیام پاکستان سے قبل سکھ کراچی میں ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، تاہم ان کی آمد کے حوالے سے محققین کی مختلف آرا ہے۔ برطانوی راج میں کراچی آنے والے سکھ باشندے زیادہ تر ترخان، راج اور الیکٹرک کے کاروبار میں مہارت رکھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ لکڑی کے فرنیچر بنانے اور فروخت کرنے کے کاروبار پر چھا گئے۔ برطانوی دور میں کراچی میں سکھ برادری کی افراد کی تعداد تقریباً 8000 سے زائد تھی۔ یہ لوگ زیادہ تر لی مارکیٹ اور کماڑی کے علاقوں میں رہائش پذیر تھے، تاہم آہستہ آہستہ رام باغ، جوبلی، رتن تلاؤ، رنچھوڑ لائن اور عیدگاہ کے علاقوں میں پھیل گئے۔ وہ باہمی رواداری کے ساتھ بلا کسی روک ٹوک اور تفریق کے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے تھے۔ ان کا روایتی لباس وہی تھا جو سکھ پہنتے ہیں، یعنی کرتا پیجامہ، پگڑی اور ہاتھ میں کڑا اور چھوٹی سی کرپان ساتھ ہوتی تھی۔ ان کی مادری زبان پنجابی تھی، لیکن اردو اور سندھی بھی بولتے تھے۔ 1915 میں کراچی میں سکھوں کی تنظیم خالصہ اسکول بورڈ سوسائٹی نے خالصہ اینگلو ورناکولر نامی اسکول قائم کیا تھا۔ ابتدا میں اس اسکول میں تقریباً 28 بچے زیر تعلیم تھے، جنہیں پہلی سے 5ویں تک تعلیم دی جاتی تھی۔ اسکول 10 سال تک کرائے کی عمارت میں رہنے کے بعد سٹی کوٹ کے عقبی حصے میں، جہاں برطانوی راج میں کراچی کا اولین سینٹرل جیل واقع تھا، اس کے نزدیک اپنی نو تعمیر عمارت میں منتقل ہو گیا تھا۔ خالصہ اینگلو اسکول کو کراچی میونسپلٹی کی طرف سے امداد ملتی تھی۔ 1933 میں اسکول میں زیر تعلیم طلبہ کی تعداد 250 تھی۔ قیام پاکستان سے قبل کراچی میں نصف درجن کے قریب گردوارے موجود تھے، لیکن سکھوں کی اکثریت کی بھارت منتقلی کے بعد یہ ویران ہو گئے یا ان پر قبضہ کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے نانک واڑہ کا نام سکھوں نے ہی رکھا تھا۔ بعض مورخین کے مطابق کراچی میں سکھوں کا اولین گردوارہ پہلی پٹ شاہی تھا، جو کلفٹن کے علاقے میں واقع تھا۔ سابق مشیر اقلیتی امور اور گردوارہ آرام باغ کے چیئرمین اور ماہر قانون سردار ہیرا سنگھ کے مطابق شہر کے اولین گردواروں میں رام باغ اور سنگ سبا رتن تلاؤ کا شمار ہوتا ہے۔ گردوارہ رام باغ کو ہندو برادری اور سکھوں کے درمیان سنگین تنازع کے بعد کراچی کی انتظامیہ نے 1993 میں سیل کر دیا تھا، جس پر دونوں فریقین عدالت چلے گئے تھے۔ سکھ افراد کا کہنا ہے کہ 1938 میں سٹی کمشنر سادھو سنگھ مینیجنگ ٹرسٹی نے گردوارہ آرام باغ تعمیر کرایا تھا۔ یہ جائیداد سکھ کمیونٹی کی ملکیت ہے اور گرو نانک سیوا منڈلی کے زیر انتظام ہے۔ ٹیمپل روڈ پر واقع دوسرا قدیم گردوارہ سنگ سبا رتن تلاؤ تاحال بحال نہیں کیا جا سکا ہے۔ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں 3 قدیم اور ایک نو تعمیر شدہ گردوارہ موجود ہے، جن میں گردوارہ گرو گرنتھ صاحب، سندھ سبا، رنچھوڑ لائن، نارائن پورہ، گردوارہ منوڑا، گردوارہ گلشن معمار شامل ہیں، جبکہ سوامی نارائن مندر کے آتے میں ایک حصے کو دربار بابا گرو نانک کے نام سے مختص کیا گیا ہے۔ گردوارہ آرام باغ کے نائب نگراں سردار ہریش سنگھ نے بابا گرو نانک صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی دی۔ 1993 کی ووٹر لسٹ کے مطابق صوبے سندھ میں تقریباً 10,000 اور کراچی میں 3500 سکھ آباد تھے۔ اب ان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور 4000 سے زائد سکھ کراچی میں موجود ہیں۔ ینگ ہسبینڈ روڈ کھارادر کا مشہور پنجابی کلب سکھوں کی ملکیت تھا۔ سکھ مذہب کے پیروکار کراچی کے علاقوں رنچھوڑ لائن، لائٹ ہاؤس، کینٹ ریلوے اسٹیشن سے ملحقہ آبادی، نارائن پورہ کمپاؤنڈ اور گلشن معمار منگو پیر میں آباد ہیں۔ کراچی کے علاقے صدر میں شاہ جی ایکسل والے کی دکان جس عمارت میں واقع ہے، یہاں سکھوں کے کئی خاندان رہا کرتے
تھے। کراچی میں چند سالوں کے دوران سکھ مذہب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر نچلی ذات کے ہندو بھی سکھ مذہب اختیار کر رہے ہیں۔ شہر کے مضافاتی علاقوں میں سندھی ہندو برادری کی اکثریت گرو نانک کے پیروکار ہے اور انہیں نانک پتی کہتے ہیں۔ اکثر مندروں میں سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب بھی موجود ہوتی ہے۔ شہر کے ممتاز سکھ افراد میں سردار ہیرا سنگھ، سردار ستیش سنگھ، ڈاکٹر منوج سنگھ، سردار ایشور سنگھ، سردار ہریش سنگھ، سردار من موہن سنگھ، سردار کرشن سنگھ و سردار دھنی سنگھ شامل ہیں۔